محمد سید الکونین والثقلین۔ یہ جمادی الآخر کا مقدس مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یار مذہب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسولوں میں رسول ہاشمی بے مثال، نبیوں میں مصطفیٰ کریم بے مثال، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے، غلامی مصطفیٰ کی برکت سے، عشق مصطفیٰ کی برکت سے یار غار یار مجار سیدنا ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں بے مثال ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا، سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لائے، سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا، سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جمع کیا، سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، سب سے پہلے اسلام میں مسجد ابو بکر صدیق نے بنائی، اور سب سے پہلے دشمن اسلام سے جنگ سیدنا ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبیوں کے بعد، آدم کے بعد، شیش کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، اسماعیل کے بعد، موسیٰ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد، یعنی کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں ابو بکر صدیق جائے گا۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے امت میں ابو بکر صدیق جنت میں جائے گا۔ کل غار میں نبی کے ساتھ تھے، آج مسار میں نبی کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا کون ہے یہ ابو بکر؟ ہے کون؟ غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتار ہے؟ نہیں، صحابی ہے۔ صحابی اور صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے نہیں بنتا، نماز کے عمل سے نہیں، روزوں کے عمل سے نہیں، زکات کے عمل سے نہیں، حج کے عمل سے نہیں، ذکر الہی کے عمل سے نہیں، ذکر مصطفیٰ کے عمل سے نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے عمل سے نہیں، صدقات و خیرات کے عمل سے نہیں۔ صحابی بنتا کس سے ہے؟ تو آپ سنو، جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی، اور جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے قریب آ گیا، مصطفیٰ کی صحبت جسے مل گئی، وہ صحابی ہے۔ صحابی اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اب آؤ صحابہ کی مقدس جماعت کے اندر دیکھیں، ہر صحابی آپس میں برابر نہیں ہے۔ صحابی کے مقام کو، مرتبے کو غیر صحابی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک جگہ ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف دشمن اسلام کا لشکر، ایک طرف اسلام کے مجاہد، ایک طرف محمدیت کا کلمہ پڑھنے والے، دوسری طرف اسلام کو مٹانے والے۔ ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کیا تم مسلمان ہو؟ تو لشکر اسلام نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ اس دور کے مسلمانوں کی شکل و صورت بتا رہی تھی کہ یہ مسلمان ہے، ان کا انداز، ان کا اخلاق، ان کا کردار سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ سچے پکے مسلمان رہیں گے۔ آنے والے نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ بولے ہاں۔ کیا تمہارے اندر آخری نبی بھی تشریف فرما ہے، آخری رسول بھی جلوگر ہے؟ صحابہ کی جواب نے کہا ہاں ہمارے نبی بھی تشریف فرما ہے، ہمارے نبی بھی جلوگر ہے، پیغمبر اسلام بھی جلوگر ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا وہ دیہاتی کہتا ہے میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے نبی کو دیکھ لیتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا
زیادہ ہے. جو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. وہ دیہاتی نبی کی بارگاہ میں آیا, نبی کے روح زیبا کو دیکھا, میرے مصطفیٰ نے اسلام کی تعلیم پیش کی. بولے اسلام یہ ہے, اسلام یہ ہے, قانون الہی یہ ہے, شریعت مصطفیٰ یہ ہے. اس نے کہا کہ اے پیغمبر اسلام, کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ کیا میں ایمان لے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ آج ہماری بھی تو یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا. یہ نیت سے مت پڑھو, بلکہ اس نیت سے پڑھو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پر فرض ہے, ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس نیت سے پڑھو. پڑھنا تمہارا کام ہے, دینا اللہ کا کام ہے. دینا اللہ کا کام ہے. وہ دیہاتی نے کہا اے پیغمبر اسلام, اے اللہ کے آخری نبی, اے اللہ کے آخری رسول, اے اسلام لانے والے پیغمبر اسلام, میں اسلام قبول کر لوں, میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں عزت ملے گی, آخرت میں جنت ملے گی. آخرت میں جنت ملے گی. اے اسی وقت دیہاتی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اب وہ نبی کی بارگاہ سے جانے لگا. آیا تھا اونٹ پر سوار ہو. اب اونٹ پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, اونٹ کو زمین پر بٹھانا پڑتا ہے, تب جا کر اونٹ پر سوار ہوتا ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ اونٹ پر جیسے ہی سوار ہوا, زمین سے اونٹ اٹھا, بیلنس آگے پیچھے ہوا, اونٹ کی پشت سے وہ زمین پر گرا. جیسے ہی زمین پر گرنا تھا اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال. علماء فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ یہ صحابی غوث آدم سے بھی افضل, قطب سے بھی افضل, اوتاد سے بھی افضل. اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, صحابی ایک لمحے پہلے نبی کے روح زیبا کو دیکھا, نبی کا جلوہ دیکھا, نبی کا کلمہ پڑھا, ایمان لایا, اسلام میں داخل ہوا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ایک وقت کا ایک دن کا روزہ نہیں رکھا, ایک مرتبہ زکات نہیں دی, ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا, ایک مرتبہ ذکر الہی نہیں کیا, ایک مرتبہ ذکر مصطفیٰ نہیں کیا, ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت نہیں کی, ایک مرتبہ بھی خیرات و صدقات نہیں دیا. وہ ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے صحابی غوث آدم سے افضل ہے, غوث آدم سے اعلیٰ ہے. تو اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, اے مصطفیٰ سے کریم سے محبت کرنے والوں, اب یہاں غوث آدم کے دامن میں دیکھو. غوث آدم کے دامن کے اندر نماز کی کمی نہیں ہے, روزوں کی کمی نہیں ہے, زکات کی کمی نہیں ہے, حج کی کمی نہیں ہے, خیرات و صدقات کی کمی نہیں ہے, ذکر الہی کی کمی نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ کی کمی نہیں ہے, نیکیوں کی کمی نہیں ہے. وہاں ایک نماز نہیں پڑھی مگر وہ صحابی رسول غوث آدم سے افضل ہے. ایک لمحہ نبی کے چہرے کو دیکھنے والے صحابی کے مرتبے کو اب تو قادر نہیں پہنچ سکتے. تو جس صدیق اکبر نے رات دن صبح شام مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, وہ صدیق اکبر کے مقام کو کوئی اور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہے. مکے میں ہے تو نبی کے ساتھ ہے, مکے کی گلیوں میں ہے تو نبی کے ساتھ ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں نبی کے ساتھ ہے, مقام ابراہیم کے قریب نبی کے ساتھ ہے, حجر اسود کے قریب نبی کے ساتھ ہے, صفا مروہ پر نبی کے ساتھ ہے, آب زمزم کے چشمے میں نبی کے ساتھ ہے, غار ثور میں نبی کے ساتھ ہے, آج مزار میں نبی کے ساتھ ہے. وہ ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق. عتیق اور صدیق آپ کے لقب ہے. آگے بتاؤ کہ عتیق کیوں کہا گیا,
صدیق کیوں کہا گیا؟ آپ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ گے تو ابو بکر صدیق اس وقت ایمان لائے جب مولا کائنات ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق اس وقت ایمان لائے جب مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا دنیا میں آئے بھی نہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ علی کی محبت میں مستقل علی کا پہلا نمبر یہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ چلا ہے، روکو، اگر نہیں روکو گے تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جو سنی ہوتا ہے وہ نبی سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ علی کی محبت میں نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، علی کی محبت میں نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جس دن میں علی ہو گئے اس دن میں ابو بکر ہو گئے، اور جس دن میں ابو بکر ہو گئے اسی دن میں عمر بھی ہو گئے، اسی دن میں عثمان غنی بھی ہو گئے، اسی دن میں علی بھی ہو گئے۔ اور دوستو ابو بکر صدیق ہے کون؟ مکے کے رہنے والے۔ آپ تجارت کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے آپ شہر مکہ سے ملک شام تشریف لے گئے۔ رات کے وقت دن ختم ہوا، سورج غروب ہوا، ڈوب گیا، ستارے آسمان میں چمکنے لگے، چاند چاندنی پھیلانے لگا۔ ابو بکر صدیق چادر تان کر سو گئے، مگر اللہ رب العزت کی قسم صدیق سوئے ان کی قسمت جاگ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ہمارا خواب اور ہوتا ہے، اللہ والوں کے خواب اور ہوتے ہیں۔ ہم کبھی تاج محل دیکھتے ہیں، لال قلعہ دیکھتے ہیں، قطب مینار دیکھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی غلط بھی دیکھتا ہے، کوئی صحیح بھی خواب دیکھتا ہے، مگر جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ آسمان سے چاند ابو بکر صدیق کے قریب آتا ہے، قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، قریب آتا گیا۔ تاجدار صداقت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کو تھام کر، چاند کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیا اور اس پر چادر تھام دی، اس پر چادر ڈال دی۔ اے مصطفیٰ دان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، ادھر رات ختم ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے قریب میں ایک گرجا گھر تھا، ابو بکر وہاں گئے، راہب سے کہا کہ کل رات کل شب میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میرے قریب آیا، میرے قریب آتا گیا، میں نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا، اوپر چادر ڈال لی۔ اے راہی پتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ راہی آسمانی کتابوں کا پڑھنے والا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم روزانہ اخبار تو پڑھتے ہیں مگر کبھی اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ گھر میں خیر و برکتیں چاہتے ہو تو اسلامی ماحول بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی نہ ہو تو کسے سلام کرے؟ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کسے سلام کرے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ
کہ مومن کے گھر میں مصطفیٰ روحانی طور پر حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، راہب کہتا ہے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میرا نام ابو بکر ہے، بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب کہتا ہے وہ مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ جہاں مقام ابراہیم ہے، وہ مکہ جہاں صفا مروا کی پہاڑیاں ہے، وہ مکہ جہاں آب زمزم کا چشمہ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں اسی شہر مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب کہتا ہے تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارے سپنے کی تعبیر یہ ہے کہ اسی شہر مکے کے اندر اللہ کا آخری نبی جلوگر ہوگا، اللہ کا آخری رسول جلوگر ہوگا، وہ اعلان نبوت کریں گے، سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے، سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے۔ اور ابو بکر جب وہ مکی آقا، مدنی آقا، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں گے تو ساتھ میں تم بھی جاؤ گے۔ اور ابو بکر جب وہ مکے مدینے کے درمیان غار ثور پہاڑ کے اندر جب قیام کرو گے تو تمہاری جان مبارک ہوگی، مصطفیٰ کا سر مبارک ہوگا۔ دوستو ابو بکر ملک شام سے آئے کہاں؟ گھر نہیں گئے، میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، گھر نہیں گئے۔ ہم باہر سے آتے ہیں تو آنے کے بعد اپنے گھر آتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق بچپن کے نبی کے ساتھی، بچپن سے نبی کے دوست، 16 سال کے جب ہوئے تب سے نبی کا قرب انہیں ملا، نبی کی صحبت ملی۔ ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ایک دن ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے معجزے عطا کرتا ہے، جو رسول ہوتا ہے اللہ اسے معجزے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے معجزات دکھائیے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے معجزات دکھائیے تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، ملک شام جو خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر جو راہب سے پوچھی ہے اور راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ میرا ہی تو معجزہ ہے، وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ہر کسی نے اسلام لانے سے پہلے نبی سے کہا کہ نبی ہے تو معجزہ دکھائیے، رسول ہے تو دلیل پیش کیجیے۔ ابو بکر نے کبھی بھی دلیل نہیں مانگی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان کی وصال کی تاریخ 22 جمادی الاخر ہے۔ آپ ان کے نام کا فاتحہ، ہم غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، امام حسین کی ماہ محرم کے دن 10ویں بھی مناتے ہیں۔ یارو ابو بکر صدیق کا ہم پر احسان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کے احسان کو یاد کرے اور ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس دن 22 جمادی الاخر کو اپنے گھر میں انشاءاللہ ان کے نام کا شربت، شیرنی، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہو، 3 مرتبہ درود شریف یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ، جو کچھ بھی آتا ہو پڑھ کر اس کا ثواب رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرے، تمام نبیین، تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرے، اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ انشاءاللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر ابو بکر ہم سے خوش ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو پیارے آپ اس دین کو فراموش نہ کریں، ابو بکر وہ ذات ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ بتایا جائے کہ ابو بکر ہے کون۔ ابو بکر کے تعلق سے علی نے کیا کہا، ابو بکر صدیق کے تعلق سے عثمان غنی نے کیا کہا،
ابو بکر صدیق کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب نے کیا کہا ہے؟ آؤ حضرت عمر ابن خطاب تو فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام مومنوں کے ایمان والوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، جس پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان ہوگا وہ پلہ بھاری ہوگا، وہ پلہ وزندار ہوگا۔ کون کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ایسی ذات ابو بکر صدیق کی شان و شوکت کو بیان کر رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی سے بھی محبت کریں، نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کریں، اور نبی کے ہر صحابی سے محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ